بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے چینل کے ناظرین، میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہوں گے۔ اپنی اس مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اسلام کے دلچسپ واقعات سنیے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ پہنچتے ہی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا اور پھر ان سبھی کو با آواز بلند مخاطب کرتے ہوئے ان سے دریافت کیا، اے جماعت قریش، کیا میرے ذمے تم میں سے کسی کا کوئی مال باقی رہ گیا ہے؟ اس پر وہ سب یک زبان بولے، نہیں اے ابو العاص، ہم سب اپنا حق وصول کر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں ہمیشہ ہی وفادار اور سچا انسان پایا ہے۔ تب ابو العاص بولا، تم سب اقرار کر رہے ہو کہ میں تم سب کا حق مکمل ادا کر چکا ہوں اور یہ کہ اب میرے ذمے تم میں سے کسی کا کوئی حق باقی نہیں بچا ہے، تو اب سن لو، میں تم سب کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ابو العاص نے مزید کہا، میری تو یہ دلی خواہش تھی کہ میں مدینہ میں ہی اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیتا، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں تم لوگ یہ گمان نہ کرنے لگو کہ میں محض تمہارا مال ہتھیانے کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، لہٰذا اس بدگمانی سے بچنے کی خاطر میں نے اس معاملے کو مؤخر کیا، اور اب جب کہ میں تم سب کا حق مکمل ادا کر چکا ہوں تو میں مکمل بے فکری اور اطمینان کے ساتھ اپنے قبول اسلام کا اعلان کر رہا ہوں۔ یوں ابو العاص اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور پھر وہ اولین فرصت میں مکہ سے دوبارہ مدینہ کی جانب محو سفر ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، گزشتہ بار میں پناہ کی طلب میں یہاں آیا تھا، لیکن اس بار میں مسلمان بن کر یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کا اقرار کر سکوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے با آواز بلند کلمہ حق پڑھا، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت و اطمینان کا اظہار فرمایا، اور پھر اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی معلوم کرنے کے بعد ان دونوں کو دوبارہ اکثر اہل علم کے بقول پرانے نکاح پر ہی میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی اجازت فرمائی، اور یوں سالہ سال کی اس طویل جدائی کے بعد اب یہ دونوں میاں بیوی اپنے دونوں بچوں امامہ اور علی سمیت دوبارہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اور زندگی دوبارہ رواں دواں ہو گئی۔ یوں ان کی اس نئی زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا کرتے، نیز ان کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعریفی کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ابو العاص نے میرے ساتھ ایک بات طے کی تھی اور پھر اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا، مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اور پھر اپنا وہ وعدہ وفا کر دکھایا۔ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو العاص مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس شرط پر رہا کیا تھا کہ مکہ واپس پہنچتے ہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے مدینہ روانہ کر دینا۔ تب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور ایسا ہی کریں گے، اور پھر واقعی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے اس قول و قرار کا مکمل لحاظ کرتے ہوئے اپنے اس وعدے کو پورا کیا تھا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باعزت اور بخیر و عافیت مدینہ روانہ کر دیا تھا، اور پھر مدینہ میں یوں ہنسی خوشی وقت گزرتا رہا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں، کبھی مسکراہٹیں اور کبھی آنسو۔ یہی قانون قدرت ہے اور یہ قانون سبھی کے لیے ہے، خواہ کوئی امیر ہو یا فقیر، خوشحال ہو یا تنگ دست، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کے لیے اس قانون قدرت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تو میرے ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی امانت و دیانت اور صداقت والے شخص تھے، اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا رشتہ زوجیت
بخوبی نبھایا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔